بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد۔ حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم کا جو حالیہ انٹرویو ہے جو آپ نے انڈیا ٹی وی کو دیا ہے، آپ نے اس انٹرویو کو اچھی طرح دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کوئی عورت، کوئی خاتون حضرت مولانا سے سوال کر رہی ہے کہ جنت میں آپ کے مذہب کے مطابق مردوں کو حوریں ملے گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ اس پر حضرت مولانا نے فرمایا ہے کہ عورت کو بھی ملے گا، جس طرح مردوں کو ملے گا اس طرح عورتوں کو بھی ملے گا۔ حضرت مولانا نے مبہم بات کی ہے، لیکن مبہم بات غلط چیز کی طرف لے جا رہی ہے، تو کئی نوجوانوں کو تشویش تھی کہ اصل جواب کیا ہے۔ اگر اس طرح ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو پھر اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل مسلمانوں نے ہر چیز کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ دیش بھکتی کا ٹھیکہ بھی مسلمانوں نے لے رکھا ہے کہ پانی میں ڈوب ڈوب کر مسلمان جو ہے دیش بھکتی ظاہر کر رہے ہیں، یا ایکتا کو ظاہر کر رہے ہیں، یا خدمت کے جذبے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ ہم چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سوال کرتا ہے تو مسلمان کود پڑتے ہیں کہ بالکل اس اعتراض کا جواب دینا چاہیے، اور اس جواب دینے کے لیے ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو گہرائی سے اپنے پاس علم نہیں رکھتے، گہرائی کا علم نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط جواب دے دیتے ہیں، تو فائدہ ہونے کے بجائے مزید نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو علم نہیں دیا ہے تو آپ کو بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ آج مرتدین کی ایک جماعت مستقل اس طرح کے چینل لے کر بیٹھی ہوئی جو مرتد ہو چکے ہیں، اور پہلے مسلمان تھے پھر مرتد ہو گئے، اور وہ اسلام کی جزئیات کو لے کر، اب آپ میری بات سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، اسلام میں اصول ہوتے ہیں، ہر مذہب میں اصول ہوتے ہیں، اور کچھ جزئیات ہوتی ہے۔ جزئیات کا مطلب ایک شخص سے جڑا ہوا کوئی واقعہ، ایک پرسنل واقعہ، تو وہ جزئیات کو لے کر اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اور پھر ہم جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ جزئیات پر اعتراض کرنا ایک بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ اصول پر اعتراضات ہوتے ہیں اور پھر ہم لوگ جزئیات پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پہلی بات تو ہر شخص سے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، گہرا علم نہیں ہے، گہرا علم کا مطلب اس کا تجربہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی، زید پٹیل کی جو ٹیم ہے مستقل اس پر کام کر رہی ہے، تو ان کے پاس تجربہ بھی ہے اور گہرا علم ہے، تو ان کے لیے چھوڑ دیا جائے، ہمیں اس فیلڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے، جو سوال کیا ہے نوجوانوں نے، میں اس کا ایک طریقہ تو یہی بتلاؤں گا کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ اعتراض صرف اسلام پر ہوتا ہے، کیا دوسرے مذاہب پر نہیں ہوتا ہے؟ ہندوؤں کے یہاں بھی ہے کہ 1000 باندیاں ملے گی، 1000 حوریں کہیے، 1000 باندیاں ملے گی، تو ہمارے یہاں اگر 72 حوروں کا تذکرہ ہے تو پھر اعتراض ہم پر کیوں؟ دوسرے مذاہب پر بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ اس لیے الزامی جواب دینے کی کوشش کرنا چاہیے، جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کو لے کر سوال ہوتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں شادی کی، تو یہ سوال تو سیتا جی کی عمر پر بھی ہوتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں ان سے شادی کی۔ بھائی، جانور ذبح کرنا ظلم ہے، تو یہ سوال، یہ اعتراض تو دوسرے مذاہب پر بھی ہوتا ہے کہ جن کے یہاں جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے، تو پھر مسلمان ہی کیوں جواب دے؟ یہ پہلی بات ہونی چاہیے کہ یہ اعتراض تو ہر مذہب پر ہو رہا ہے۔ ہاں، اب کوئی پوچھے گا کہ اس کا اصل جواب کیا ہے، کہ عورت کو کیا ملے گا؟ ورنہ میں نے کہا کہ یہ اعتراض اگر آپ اسلام پر کر رہے ہیں تو آپ کے مذہب پر بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کے مذہب میں بھی یہ تعداد ہے کہ 1000 ملے گی وغیرہ وغیرہ۔ اصل جواب یہ ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت مرد نہیں عطا کریں گے۔ اصل جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ملکہ بنائیں گے، سردارن بنائیں گے، جو ان حوروں پر سرداری کرے گی۔
اب جو بھی دنیا میں سلیم الفطرت انسان ہوگا، جس کو اللہ نے فطرت سلیمہ دی ہوگی، وہ کبھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ ایک عورت کو مرد دیے جائے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی عورت بھی جو شریف ہوگی، سلیم الطبع ہوگی، وہ کبھی اس کو پسند نہیں کرے گی کہ اس کو کئی مرد ملے۔ ہاں، وہ اس کو پسند کرے گی کہ اس کو سرداری ملے۔ اس لیے یہ ہے اسلام جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عورت جنت میں جائے گی تو اس کو سرداری ملے گی، وہ ان حوروں پر سرداری کرے گی۔ یہ اسلام ہے، کتنا پیارا مذہب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں واپس کہہ رہا ہوں کہ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے مت کود پڑیے۔ اس کے لیے جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ اس پر کام کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے اینکروں کے پاس جا کر میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس طرح کے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتے، جس سے مزید نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔